کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے، حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے، کاٹے جو رگے باطل تلوار حسینی ہے۔ اس فاسق و فاجر کی بیعت نہ کبھی ہوگی، اس فاسق و فاجر کی بیعت نہ کبھی ہوگی، اسرار یزیدی پر للکار حسینی ہے۔ میں کربلا جاؤں گا نانا سے نبھاؤں گا، اسلام بچاؤں گا اقرار حسینی ہے۔ آئے جو علی اکبر تو بول اٹھا لشکر، گفتار حسینی ہے رفتار حسینی ہے۔ اور وہ عون و محمد ہوں یا اصغر و قاسم ہوں، سب حیدری پھولوں میں مہکار حسینی ہے۔ اور خطبہ جو سنا ان کا حر نار سے بچ نکلا، خطبہ جو سنا ان کا حر نار سے بچ نکلا، تاثیر بھری کتنی گفتار حسینی ہے۔ اور راہبر ہے وہی سچا ہر معرکے میں جس کا حالات پرکھنے کا معیار حسینی ہے۔ اور گستاخ بھی یہ سن لیں ناکام وہ لوٹیں گے، ناموس کے پہرے میں بیدار حسینی ہے۔ اور دین بیچ کے ملتی ہو اس دنیا کی دولت تو، دین بیچ کے ملتی ہو اس دنیا کی دولت تو، اس سودے کا حل ثاقب انکار حسینی ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک کی یہ محفل سجی ہے، اور انتہائی مختصر سا وقت ہے، چند اہم باتیں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آیے تطہیر جس نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں وہ تم سے رجس ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں خوب ستھرا رکھے۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس سے پیچھے اور اس سے آگے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیونکہ درمیان میں یہ جو آیت آئی ہے اس میں علیکم سے خطاب ہے، تو یہ جمع مذکر کی ضمیر آ گئی ہے، تو وہ جو خواتین تھیں ان سے تو جمع مؤنث کے صیغے سے خطاب تھا، تو یہ درمیان میں اس سے ازواج مطہرات مراد نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، بلکہ یہ آیت انہی کے لیے اتری ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوال اٹھے ہوں گے، میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جب ان کو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی تو کہنے لگی تھی کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا میرے گھر اولاد ہوگی، میں مائی بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ، آگے کیا لفظ ہے؟ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کرتی ہو، حیران ہوتی ہو اللہ کی رحمت اور برکتوں پر جو تم پر ہے اے ابراہیم کے گھر والوں، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں سے۔ اب وہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ ہے، اہل بیت کا لفظ ہے، اور بات ہو رہی ہے حضرت سارہ سے، صیغہ بھی پہلے واحد مؤنث حاضر کا آتا جبینا، کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ کے حکم سے،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، اور آگے پھر جمع مذکر کا صیغہ آ گیا، وہاں پر بھی علیکم ہے، یہاں پر بھی علیکم ہے، تو خطاب نبی کی بیوی سے ہے، اور اہل سے مراد اہلیہ بیوی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اپنی زوجہ کے ساتھ پہنچے تھے، ٹھنڈ تئی آپ نے دیکھا وہاں پر روشنی نظر آ رہی ہے، تو گھر والوں سے کیا کہا تھا؟ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ اب اس اہل سے مراد بھی ان کی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور لیکن صیغہ آگے جمع مذکر کا ہے، تم ٹھہر جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی اگر آپ حقائق کو چھوڑ کے اور کسی ایک سائڈ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں یہ کہیں کہ ازواج مطہرات کو نکال دو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہا تھا کہ پھر ہم تو پنجتن پاک میں سے جو 4 ہیں ان کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، کہ پنجتن پاک میں ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہی اہل بیت ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں۔ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر تطہیر لی، چادر تطہیر کا جو ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے، اور بلاتے ہیں اے علی تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، اے حسن تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، اے حسین تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب کو چادر میں لے لیتے ہیں، اور پنجتن پاک کا ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن حرش تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی منکر تو نہیں ہے نا جی۔ تو جب ان کو دیکھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی خواہش ظاہر کی کہ حضور میں بھی آ جاؤں، اب رحمت کی چادر جب کھلی ہے تو میں بھی اس سائے میں آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، تم خیر پہ رہو، اور اس کا ایک مطلب شارحین نے یہی لکھا ہے کہ تمہارے لیے تو آیت پہلے ہی نازل ہوگی یہ۔ اب نبی پاک نے جو دعا دی، اسپیشل خصوصی اختیار نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو خود اہل بیت میں شمار کیا، اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ناپاکی کو دور ہی رکھنا، اور ان کو بھی خوب ستھرا رکھنا، ان کو بھی خوب ستھرا رکھنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں قرآن پاک نے بیان کیا، اور ان کو نبی پاک نے خود اپنے چادر کے اندر لے کر اہل بیت میں شمار کیا۔ اور وہ نجران کے صحیحوں والا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ مباہلہ کا وقت آیا تھا تو قرآن پاک نے کہا ندعو ابناءنا وابناءکم، محبوب اس کو کہہ دو کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بھی بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ ان کے بڑے نے ان کو کہہ دیا تھا ان سے مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ کرو گے تو عیسائیوں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ان کے بڑے نے ان سے کہہ دیا تھا۔ لیکن جب دیکھا ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی سے حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا ہوا ہے، پیچھے حضرت مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا پردہ نشین ہو کر پردے میں تشریف لا رہی ہیں۔ اور یہ منظر جب عیسائیوں کا وہ پادری بڑا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جن ہنسیوں کو دیکھ رہا ہوں تم باز آ جاؤ عیسائیوں ان سے مباہلہ کرنے سے، میں جن ہنسیوں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دو تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ہٹا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اختیار، اور یہ بھی خصوصی
نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے میری آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلے گی۔ تو ایک تفصیلی یہ موضوع ہے، لیکن میں نے آپ کو عقیدے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ جب یہ موسم آتا ہے تو کچھ صحابہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ہے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان پر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ایسے بھی بے باک ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان پر جو ہے وہ عرض سرائی کرتے ہیں اور جرأتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت یہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ تو جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے کشتی جب چلتی ہے ستاروں کی روشنی میں چلتی ہے تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں یعنی ستارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں ان دنوں میں، ویسے ہم نہ ذکر کرتے ہیں، ہم صرف امام حسین کا ہی ذکر کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جن کا دن ہو جو موضوع ہو وہی کرنا چاہیے۔ لیکن جب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کی آڑ میں صحابہ کو نشانہ بتاتے ہیں، یا صحابہ کے ذکر کی آڑ میں امام حسین کو نشانہ بتاتے ہیں، تو ہم محبت والے ہیں، ہم سب کی محبتوں کا اعلان کرنے کے لیے پھر سب کا ذکر کرتے ہیں، سب کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم محبت کو پھیلاتے ہیں، محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، تو اس لیے آپ اور کچھ نہ کریں۔ میں آپ کو آسان سا مشورہ دیتا ہوں کہ ہم ہیں امام اہل سنہ، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، اور وہ بڑے باکمال شاعر ہیں، اور انہوں نے لکھی ادائق بخشش، اور وہ صرف شاعری نہیں ہے، ادائق بخشش کے اندر ایک سلام ہے جس کو آپ پیسے پڑھتے رہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام پڑھ لیں، سلام سمجھیں کسی عالم سے، وہ سلام ہی ہمارے عقیدے کو بچاتا ہے، ہمارے ایمان کو بچاتا ہے، ہمیں جہنمی ہونے سے بچاتا ہے۔ کہ عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے لے کر آپ کی شان ولادت سے لے کر آپ کے جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک بال مبارک پر سلام بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ کی نسبتیں، اگر یہ ازواج مطہرات کی بات چلی تو اہل ایمان کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، ان پر بھی سلام ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام ہے، چاروں خلفائے راشدین پر بھی سلام ہے، اور بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو غالباً سب سے زیادہ شعر 143 سے 147 نمبر تک جو 5 شعر ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور ہر نسبت کا ذکر کرتے ہیں، کہیں وہ کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، 10 عشرہ مبشرہ کی شان بیان کر رہے ہیں، کہیں کہتے ہیں جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، کہ جو بدر و احد میں صحابہ کرام جنہوں نے جانثاری کا ثبوت پیش کیا، شہادتیں پیش کی اور غازی بنے، ان پر بھی سلام، اور جو درخت کے نیچے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان پر بھی سلام، سب پر سلام۔ یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتح سے پہلے جو ہیں ان پر بھی سلام، فتح مکہ کے بعد جو ہیں ان پر بھی سلام، بلکہ بات ہی ختم کر دی، فرمایا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر خاص کر جو ہے اہل بیت اطہار کے لیے کہا کہ پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف جیسے کہ قرآن کے پارے ہوتے، گنچہائے قدس، اور جیسے قدس گلے قدس کے گنچے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں۔
اور ان کو تو میرے آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں شان صحابہ نے بیان کی، ہم سچے لوگوں کی بات لیتے ہیں، جب آل بیت کی شان سچے لوگوں نے اتنی بیان کر دی ہے تو کسی جھوٹی روایت کی ضرورت کیا ہے؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے آل بیت کی شان بیان کی، آل بیت نے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب عراق سے کچھ لوگ آئے بعد میں، کربلا کے واقعے کی کافی دیر بعد، انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اگر دوران احرام باندھا ہو تو کسی مکھی مچھر وغیرہ کو مار دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے پوچھا تم آئے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی عراق سے آئے ہیں، یعنی یہی جو کربلا والا علاقہ ہے، انہوں نے کہا ادھر سے آئے۔ تو آپ نے مسئلہ بتانا تھا، بتا سکتے تھے، لیکن آپ طرف اٹھے، عراق کا ذکر سن کے آپ کو امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، اور ذکر فکر حسین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف اٹھے، اور آپ نے کہا کہ وہ لوگوں تم آج مجھ سے ایک مچھر یا مکھی کے مارنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہو، اس وقت تم کہاں تھے کہ جب تمہارے علاقے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا تھا، اور جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحان طیب من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جب تم نے گلشن نبوت کے پھولوں کو کربلا کے میدان میں، کربلا کے ریت پہ بکھیر دیا تھا، اس وقت تم کہاں تھے؟ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہے نا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں نا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم حسنین کریمین کے غلام ہیں، ہم حسنین کریمین کے غلام ہیں۔ تو افراط و تفریط سے بچیے، ان دنوں میں خاص کر یہ پیغام ہے، خاص کر یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا، یہاں میڈیا وار کا سلسلہ ہے نا، اب تو عالمی جنگیں بھی میڈیا کے ذریعے، کوآپریٹنگ میڈیا، سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور عالمی جنگیں پروپیگنڈے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اور جھوٹے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی سکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی جنگوں میں دیکھا ہے، ہمسائے کے ساتھ جو آپ کی جنگ تھی، یا ابھی یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، تو میڈیا ہر طرف جو ہے وہ تباہی پھیلاتا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ یہ بھی نظر رکھیں کہ مسالک کے درمیان بھی میڈیا، سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو یہ محتاط ہونا چاہیے، یہ دین تم کن سے لے رہے ہو؟ مذہب، اب کئی بندے آگے بچے پوچھ لیتے جو میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے، ایک مولوی صاحب یہ بیان کر رہے تھے، ایک فلاں یہ بیان کر رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اس کے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور وہ آگے بڑے آسانی سے پوچھ رہے ہیں۔ اتنے عقیدے تو مضبوط ہونے چاہیے نا ہمارے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ پنجابی کہنا کڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ جو ہے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر بات صحیح کر رہے ہوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اس لیے میڈیا، سوشل میڈیا پہ کسی کے آنے کی وجہ سے نہ دیکھیں، مسائل کو سمجھیں۔ میں یہی آپ کو اپنا عقیدہ بچانا ہے نا، تو آپ اعلیٰ حضرت کا سلام کسی عالم دین سے سمجھ لیں، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو صحابہ و اہل بیت یہ باہم شیر و شکر تھے، جو معاملہ ہوئے ان کے حل بھی علماء نے بیان کیے، اور مشاجرات صحابہ کو چھیڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ تاریخ نے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا دی، اور کئی لوگوں نے کیا کیا باتیں گھڑ لی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدے بتائے ہیں، ہمیں ان عقائد پر قائم رہنا ہے۔ باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت میرے خیال میں 10 منٹ، کیونکہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نتیجہ صرف یہی ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا، وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی،
وہ خود مشکل کشا تھے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اور دوائے درد عیسیاں پنج تن کے درد سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔